اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کی سمجھ مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بہت سارے پڑھے لکھے ہیں، دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لیا لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے، اور ڈاکٹر بنے ہوا یا انجینئر ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے تو چاہے کتنی بھی ڈگریاں اس کے پاس ہو وہ آخرت کے اعتبار سے کوئی کام کی نہیں ہے۔ تو دین کی سمجھ مانگنا، تو دین کی سمجھ کی وجہ سے انسان حلال و حرام کی تمیز بھی کرے گا، شریعت مطہرہ پر چلے گا، قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرے گا۔ اسی وجہ سے یہ اہم مسائل ہے جس کو ہم غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اسی وجہ سے اس دن بھی تفصیل میں آیا تھا، جو بھی ہم عمل پوچھیں گے عمل کی نیت سے پوچھیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ رب العزت اس میں اجر دے گا۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہم سن رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں صرف مفتیان اور عالموں کو ٹٹولنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جو آسان میرا مسئلہ ہوگا اس پر میں عمل کروں گا، تو یہ کیا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ کا وہ سبب بنے گا۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہم پوچھیں عمل کی نیت سے پوچھیں گے اس پر اجر ملے گا، اور اگر اپنے الگ الگ مفتیوں کو بدل کر جو اپنے فائدے کے لیے مسئلہ ہوا اس پر عمل کرنے والے بنیں گے وہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ایک ایک مسئلہ عمل کی نیت سے سنیں۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے غریب کے لیے مکان بنا کر دینا کیسا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ کے پیسے سے غریب کے لیے مکان بنا کر دینا کیسا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے غریب کو مکان بنا کر دے سکتا ہے۔ اس کی جبھی زکوٰۃ ادا ہوگی کہ جب گھر مکان بنا کر اس کے قبضے میں کر لے گا۔ قبضے میں اس کی گیا نہیں، ابھی کیا ہے مکان بن رہا ہے اور مالک بنا رہا ہے، لیکن جب تک اس کے حوالے وہ چابی نہیں کرے گا اور اس کو مالک نہیں بنائے گا اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں ملکیت کا ہونا شرط ہے، اور جب تک مالک نہیں بنایا گیا اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی غریب ہے کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو اس کو گھر بنا کر کیا ہے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہیں دی سکتی ہے؟ اور اسی طرح غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اسی طرح غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ دیکھو، چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ چچا کو بھی دے سکتے ہیں، خالہ کو بھی دے سکتے ہیں، پھوپھی کو بھی دے سکتے ہیں جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اب صاحب نصاب میں کسی کے پاس سونا نہ ہو یا کیش رقم نہ ہو۔ بہت سارے لوگ چچا ہے، ماموں ہے، اسی طرح کوئی دوسرے رشتہ دار ہے، وہ غریب کہلاتے لیکن ان کے پاس سونا ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے پاس سونا ہے اس کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح ہیوی ڈپازٹ کے طور پر 5 لاکھ روپے ڈپازٹ کے طور پر دیا ہے اور غریب اور نادار بنا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ زکوٰۃ اگر لینی ہے تو پہلے سونا ختم کرنا پڑے گا اور 5 لاکھ روپے ختم کرنا پڑے گا، اس کے بعد کیا ہے زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح غریب بھائی، اگر غریب بھائی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، مستحق ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا 2 ثواب رکھتا ہے، ایک زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا بھی اس کو ثواب ملے گا، ہے نا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ان لوگوں کے پاس سونا بھی نہ ہو، کیش رقم بھی نہ ہو، یا ڈپازٹ کے طور پر بینک میں یا ہیوی ڈپازٹ کے طور پر کوئی پیسہ بھی نہ ہو، تو اس وقت تک کیا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اگر ہے تو نہیں دی جائے گی، اگر نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔
بھائی تحقیق کر کے زکوٰۃ ہم دینا ہے، رشتہ داروں کو دے تو بہت اچھی بات ہے، یہ صلہ رحمی ہے، 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ کا بھی اور ایک صلہ رحمی کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ لڑکیوں کے زیور کی زکوٰۃ کس شخص پر ہوگی؟ ایک شخص نے اپنی لڑکیوں کو زیورات بنائے شادی کے لیے تاکہ وہ زیورات شادی میں دے سکے، ہے نا، بہت ساری مرتبہ زیورات پہلے ماں باپ بنا لیتے ہیں اپنی لڑکیوں کے لیے تاکہ آسانی ہو، شادی میں بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس وجہ سے پہلے اپنی لڑکیوں کے شادیوں کی زیورات بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے لڑکیوں کی زیورات بنائے شادی کے لیے تاکہ وہ زیورات شادی میں دے سکے، تو اس زیورات پر زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی اور زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی وہ زیورات جو لڑکیوں کو شادی کے لیے طے کیے گئے ہیں یا لڑکیوں کو دی گئی ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ پہلے مسئلہ یہ سن لیں کہ جس شخص کے لیے زیورات بنائے ہیں اگر وہ لڑکی بالغ ہے یا نابالغ ہے، شادی کے لیے بنائے ہیں، وہ لڑکی بالغ ہے یا نابالغ ہے، اب اگر وہ لڑکی بالغ ہے اور اس کے زیورات اس کے پاس دے دیے گئے ہیں، وہ زیورات اس کو دے دیا گیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے، تو اس زیورات کی زکوٰۃ اس لڑکی پر واجب ہوگی، ہر سال اس کو ادا کرنا واجب ہوگا، چاہے وہ شادی کے لیے کیوں نہ ہو۔ بہت خوب مسئلہ سن لے، بہت سارے لوگ اپنی اولاد کے لیے زیورات بناتے ہیں، تو اگر اس کے باپ نے یا اس کے والد یا والدین نے اگر اس لڑکی کو زیورات کا مالک بنا دیا ہے اور وہ لڑکی بالغ ہے تو اب اس شخص اس لڑکی کے لیے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ کیا ہے؟ اس لڑکی کے لیے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی، ہے نا، یہ مسئلہ۔ بہرحال اب اگر وہ زیورات مالک نہیں بنایا بلکہ باپ ہی کے پاس ہے، مالک نہیں بنایا لڑکی کو بلکہ باپ ہی کے پاس ہے یا والدین کے کسی ماں کے یا باپ کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ میں سے جس کے پاس ہوگا اس کو زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ زیورات تو شادی کے لیے نہیں، جب تک وہ زیورات رہے گے اور جب تک وہ رہے گے اس وقت کیا ہے، اس وقت تک اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب دوسری صورت، اگر وہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کی زیورات تو بنائے لیکن وہ لڑکی نابالغ ہے، نابالغ ہے یعنی بالغ نہیں ہوئی ہے، اب اگر اس نے اس زیورات کو کیا کیا، اس بچی کے حوالے کر دیا اور اس کو مالک بنا دیا تو اس نابالغ بچی پر زکوٰۃ کا دینا واجب نہیں ہوگا کیونکہ نابالغ ہے۔ ہاں، دوسرا مسئلہ، اب اگر وہ نابالغ بچی کو آپ نے مالک بنا دیا تو اس کی زکوٰۃ تو اس پر واجب نہیں ہوگی کیونکہ نابالغ ہے، لیکن اس زیورات کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوا کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ کیا ہے؟ نابالغ کی چیزوں کو تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ نابالغ بچوں، اسی طرح عید کا مسئلہ آتا ہے، عیدی کے موقع پر بچوں کو مہمان لوگ عیدی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ماں باپ میں بعد میں دے دوں گا، ایسا کر دوں گا، تو بھی کیا ہے، اسی وجہ سے عیدی میں سے بھی وہ بچوں کی خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ نابالغ بچے ہیں اور ان کی اجازت کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ہے نا، اگر اجازت بھی دے دے تو ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ زیورات نابالغ بچی کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ نابالغ ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، لیکن والدین کے لیے اس زیورات میں سے خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا اور تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت ساری بچوں کو عیدی ملتی ہے، عیدی میں سے بھی کیا ہے، بچوں کے خرچ کرنا اور اس کا استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ بیوی کی زیور کی زکوٰۃ کس کے ذمے ہے؟ اب دونوں مسئلے سے کہ بیوی کی زیور کی زکوٰۃ، کہ بیوی کے پاس زیورات ہے تو اس کے زکوٰۃ کس کے ذمے ہے؟ جس کے پاس زیورات ہے اس کے ذمے اس پر زکوٰۃ واجب ہے نا، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے ذہن میں بہت ساری مرتبہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ایک مرتبہ زیورات میں سے زکوٰۃ دے دی، سونا چاندی میں سے زکوٰۃ دے دی ایک سال میں اور دوسرے سال کبھی نہیں دینا ہے، جب تک وہ سونا رہے گا، جب تک کہ وہ ٹکڑے ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیا ہے؟ جب تک ختم نہ ہو جائے وہ زیورات اور سونا چاندی، جب تک اس پر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ نصاب کے بقدر پہنچتا ہو۔ ہاں، تو بیوی پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اسی کے ذمے ہوگی، اگر وہ نہیں دے گی تو گنہگار ہوگی، شوہر کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی ہاں، اگر بیوی کی طرف سے بھائی یا والد صاحب ادا کرنا چاہتے ہیں تو
بھائی ہے یا اس کا شوہر ہے اس کا ادا کرنا چاہتا ہے یا والد صاحب ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بیوی کی اجازت سے وہ اس کی زکوٰۃ اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی بہن کی طرف سے، اپنی بیٹی کی طرف سے کیا ہے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت لینا شرط ہے کہ ابھی اس کی اجازت دی جائے گی کہ بھی بیگم صاحبہ میں آپ کی طرف سے کیا کر رہا ہوں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ بہن کی کہے کہ بہن میں اپنی طرف سے تیری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اجازت ہے تو اجازت دے گی، اور اجازت دے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر اجازت نہیں دی، اگر اجازت نہیں لی گئی، اجازت لینا شرط ہے، بیوی کی طرف سے اجازت لینا شرط ہے، اگر بیوی کی طرف سے اجازت نہیں لی گئی ہے اور بغیر پوچھے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ بیوی سے زکوٰۃ کا کیا ہے، بیوی سے پوچھنا ضروری ہوگا کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اگر وہ اجازت دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہرحال اگر بیوی کی طرف سے شوہر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اس کی اجازت دے۔ روزے کی حالت میں خود بخود قے ہو جائے یا وہ شخص جان بوجھ کر انگلی ڈال کر قے کر دے، اس کے روزے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نیز قلیل ہو کثیر ہو، فرق ہو تو بھی واضح فرما دے۔ دیکھو، روزے کی حالت میں خود بخود قے ہو جائے، چاہے منہ بھر کر ہو جائے یا تھوڑی ہو جائے، کسی بھی کتنی بھی طرح کی قے ہو جائے، چاہے تھوڑی ہو یا منہ بھر کر ہو جاؤ، کسی حالت میں کیا ہے، روزے کی حالت میں خود بخود اگر قے ہو رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوب مسئلہ سمجھ لیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، قے ہوتی ہے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ کتنی بھی اگر خود بخود قے ہو رہی ہے، ہم نے قے جان بوجھ کر انگلی ڈال کر نہیں کی ہے، بلکہ خود بخود قے ہو رہی ہے، چاہے تھوڑی ہو یا منہ بھر کر ہو، کتنی بھی قے ہو، اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر انگلی ڈال کر قے کر دے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر جان بوجھ کر قے کر رہا ہے انگلی ڈال کر، اگر تھوڑی بھی قے ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر قے کر رہا ہے، اگر تھوڑی بھی قے ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود بخود قے ہو رہی ہے، چاہے وہ منہ بھر کر ہو یا تھوڑی سی ہو، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزہ برقرار رہے گا۔ اسی وجہ اب چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اگر خود بخود ہو رہی ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو، تو واضح ہو گیا۔ روزے کی حالت میں نیم کی مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں نیم کی مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ مسواک کرنے سے روزے کی حالت میں نیم کی مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صبح ہی آیا کہ بھی ٹیوب پیسٹ استعمال نہ کرے بلکہ مسواک کو استعمال کرے، اس میں ثواب بھی ملے گا اور اجر ثواب کا مستحق بھی ہوگا۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کے استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زکوٰۃ کب اور کس پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کب اور کس پر فرض ہوتی ہے؟ کہ جو زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہوتی ہے جو جن کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم یا سامان تجارت جن لوگوں کے پاس ہے اور ان چیزوں پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ہے نا؟ سونا ہو 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنی کیش ہو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، یا مثال کے طور پر اتنے سامان تجارت ہے تو اس پر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دیکھو اب مسئلہ خود سمجھ لو کہ آج کے اعتبار سے ہم سمجھ لیں کہ 40,000 میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آج کا 6واں روزہ ہے، میرے پر زکوٰۃ 40,000 روپے میرے پاس آ گئے، زائد ہے، اور یہ اس پہ زائد ہے، 40,000 روپے میرے پر آ گئے ہیں، تو اب اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگلے 6 روزے کو کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اس میں خوب مسئلہ دوسرا سمجھ لیں کہ 40,000 روپے آئے تھے اور ابھی 4 مہینے نہیں گزرے تو 1 لاکھ روپے میرے پاس ہو گئے، اور ابھی سال نہیں گزرا تھا، کیا ہے؟ میرے پاس 10 لاکھ روپے واجب ہو گئے، 10 لاکھ روپے میرے پاس آ گئے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ بھی میرے پاس تو جب سال کا ابتدا تھا 6 روزے کو، ابھی یہ رمضان میں تو 40,000 روپے تھے اور دوسرے 10 لاکھ پر اور 1 لاکھ پر پورا سال نہیں گزرا، تو پوری کی زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ تو اس میں مسئلہ علماء مسئلہ بیان فرماتے ہیں، نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ نصاب کیا ہے؟ 40,000 روپے، ہم سمجھ لو
نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. خوب مسئلہ سمجھ لو. نصاب جیسے 40,000 یا 50,000 جتنا بھی ہو رہا ہے اس پر سال کا گزرنا شرط ہے. اب درمیان میں کتنی بھی رقم آ رہی ہے، 40,000 سے 1,00,000 روپے ہو گئے، 5,00,000 روپے ہو گئے، 10,00,000 روپے ہو گئے، اگلے چھٹے روزے کو اس کو 10,00,000 کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگی. کیا ہے؟ اگلے چھٹے روزے کو اس کو 10,00,000 پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی. ایسا نہیں کہ میرے پر 5,00,000 پر ابھی 2 مہینے گزرے، چاہے 5ویں روزے کو 10,00,000 روپے آ گئے ہو، کیا ہے، چاہے وہ اگلے 5ویں روزے کو 10,00,000 روپے آ گئے ہو، پورے 10,40,000 روپے کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگی. ایسا نہیں کہ پورے پر میرا ایک بھائی پورے دوسرے 10,00,000 پر میرا ایک ہی دن گزرا، نہیں، بس اس کا سال گزرنا صرف نصاب پر شرط ہے، اور نصاب پر شرط ہے، اور کیا ہے، مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. سمجھ گئے مسئلہ؟ ایک روز میری بیوی سے لڑائی ہوئی، میں نے کہہ دیا کہ سب کچھ ختم، میری اس طلاق کی نیت نہیں تھی، اور میں نے میسج میں لکھا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے میسج کو ختم بھی کر دیا کہ طلاق ہو جائے گی. ایک روز میری بیوی سے لڑائی ہوئی، میں نے کہہ دیا کہ سب کچھ ختم، میرے اس کہنے کی وجہ سے میری طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جب میں نے کہا تو میری طلاق کی نیت نہیں تھی، اور میں نے میسج میں لکھا تھا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا کہ طلاق ہو جائے گی. دیکھو مسئلہ یہ سمجھ لو، چاہے میسج میں آپ نے لکھ دیا، اس کو پہنچے یا نہ پہنچے، طلاق تو ہو جائے گی. چاہے اس کے غیر موجودگی میں آپ نے طلاق دیا، طلاق ہو جائے گی، ہے نا. چاہے میسج میں لکھا اور اس کو پہنچے یا نہ پہنچے، آپ نے لکھ دیا، اب بعد میں ڈیلیٹ کرو یا کچھ بھی کرو، طلاق ہو جائے گی. یعنی اب اس کے پاس پہنچے یا نہ پہنچے، یا میں الگ سے بیٹھا ہوا تو طلاق دے دیا بیوی کو، تو کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی طلاق ہو جائے گی. لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے، ایک بیوی سے لڑائی ہوئی اور میں نے کہہ دیا سب کچھ ختم، اور اس میں جب اس نے کہا، دیکھو طلاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، طلاق بائن، طلاق صریح. طلاق بائن میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، اور طلاق صریح میں کوئی نیت کا اعتبار نہیں ہے. مثال کے طور پر مذاق میں کہہ دیا ہاں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق ہو جائے گی. نشے کی حالت میں تھا، طلاق کہہ دیا، طلاق ہو جائے گی. میں نے طلاق دیا، میں نے طلاق دیا، یہ جملے کہا، میں نے تجھے طلاق دے دیا، طلاق ہو جائے گی. ایک کہا ایک، 2 کہا 2، 3 کہا 3، ہو جائے گی. چاہے مذاق میں کہے، نشے کی حالت میں کہے، یا کیسا بھی کہے، طلاق ہو جائے گی. یا میسج میں لکھ کر طلاق لکھ دیا اور بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا، تو طلاق ہو جائے گی. چاہے بیوی موجود ہو یا نہ ہو، فوری طور پر ہو جائے گی. لیکن یہاں پر سب کچھ یہ طلاق بائن ہے. طلاق بائن میں نیت کا ہونا شرط ہے، یا اگر وہ نیت پائی گئی تو طلاق ہو جائے گی. جیسے یہاں پر بیوی سے جھگڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سب کچھ ختم، اور اس میں نیت طلاق کی نہیں تھی، اس وجہ سے طلاق نہیں ہوگی، ہے نا. اگر سب کچھ اس نے ختم کر دیا اور اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی. طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو اس کی طلاق نہیں ہوگی. ہاں، اور اسی طرح بہت ساری مرتبہ جھگڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی جا، ہمارا تیرا نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر اس نے اپنے دل کے اندر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق ہو جائے گی، ہے نا. اگر اس نے کہا کہ تو تیری میکی چلی جا، اور اگر اس نے میں طلاق کی نیت کی ہو تو طلاق ہو جائے گی. یہ ایسے جملے ہیں، اگر اس میں اندر طلاق کی نیت پائے گی تو فوری طور پر طلاق ہو جائے گی. طلاق کا جملہ کہنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ طلاق بائن ہے، اور طلاق بائن میں کیا ہے، پوشیدہ الفاظ کو استعمال کر رہا ہے کہ جا، میں نے تجھے، جا تو تیرا راستہ اختیار کر لے، جا تو تیرے میکے چلے جا، اور تو راستہ اختیار کر لے، اور تیرا میرا نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے، اب سب کچھ ختم کر دے. اب اگر اس میں طلاق کی نیت ہے تو طلاق پڑ جائے گی، اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی. اس صورت میں کیا ہے، یہاں پر سب کچھ ختم کہا ہے اور اس میں طلاق کی نیت نہیں کی ہے، اور اس وجہ سے طلاق نہیں ہوگی. حالت جنابت میں سحری کھانا کیسا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ناپاکی کی حالت میں ایسا وقت تھا کہ حالت جنابت میں تھا یا احتلام ہو گیا تھا، اور ایسے وقت میں اٹھا کہ سحری کے لیے 10 منٹ باقی، اب غسل کرے گا تو سحری کا وقت جانے کا خطرہ ہے، تو اب ایسی صورت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے،
کیا ہے ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتا ہے، اس میں اس کا روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن نماز کے لیے اس کو غسل کرنا شرط ہے، یعنی حالت جنابت میں یا احتلام کی حالت میں. اور کیا ہے اب وہ غسل کرنے کا وقت ہے یا نہیں ہے. اگر غسل کرنے کا وقت بھی ہے، اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں وہ سحری کر رہا ہے تو کیا ہے اس کا روزہ ہو جائے گا اور سحری بھی ہو جائے گی، لیکن نماز کے لیے اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا. قرض کے پیسوں سے عمرہ کرنا کیسا ہے؟ قرض کے پیسوں سے عمرہ کرنا کیسا ہے؟ قرض لے کر اگر دینے کی نیت ہے اور مبارک سفر میں جانے کی نیت ہے تو جا سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے پہلے قرض لے کر اگر جا رہا ہے تو عمرہ ہو جائے گا اس کا، اور لیکن اس کی نیت بھی ہو کہ میں دینے والا بنوں گا. ایک شخص نے حج کے لیے رقم الگ نکال کر رکھ دیا تو کیا سال گزرنے پر اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ایک شخص نے حج کے لیے رقم الگ نکال کر رکھ دی تو کیا سال گزرنے پر اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ میں نے 1 لاکھ کی رقم 5 سال کے لیے جمع کی ہے بینک میں، جس میں 5 سال کی وہ رقم دگنی ہو جاتی ہے، اب اس جمع شدہ اصل رقم کی زکوٰۃ ادا کرے یا نہیں کرے؟ دیکھو، ایک شخص نے حج کے لیے رقم الگ کر نکال کر رکھ دیا، اب بھائی جیسی موقع آئے گا تو میں کیا کر لوں گا، حج کر لوں گا، تو جب بھی اس پر سال گزرے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چاہے وہ حج کے لیے جمع کیے ہو یا کسی کے لیے بھی گھر کے لیے جمع کی ہو. جب تک وہ رقم آپ کے پاس رہے گی اس پر ہر سال کا ہر سال کا زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا اور واجب ہوگا. اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، وہ گناہ اور عذاب اور وعید کا سبب ہوگا. اور ایک شخص نے 1 لاکھ کی رقم بینک میں ڈپازٹ کر لی ہے اور اس کو اب 5 سال کے بعد نکالے گا، تو اب زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی ان پیسوں پر؟ اب پھر پیسے بڑھ کر بھی ملیں گے 5 سال کے بعد. تو اس میں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی 5 لاکھ کے 5 سال کے بعد نکالو یا 10 سال کے بعد نکالو 1 لاکھ روپے، وہ 1 لاکھ پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی. وہ بینک میں ڈپازٹ کے طور پر ہو اور کسی بھی طرح ہو، اگر فوری طور پر نہیں نکل سکتے تو ہر سال کا حساب لگا کر رکھنا پڑے گا، اور وہ جب بھی پیسے آئے گے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب اور ضروری ہوگی آپ کے لیے، ہے نا. ہاں، جو زیادہ رقم آئی ہے انٹرسٹ کے طور پر تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو حرام ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دے. لیکن جب بھی سال گزرے گا اس 1 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اس کو دینا ضروری ہوگا. فروخت کرنے کی نیت سے خریدے ہوئے پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی اگر کسی شخص نے فلیٹ خریدا ہے اور اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، اس میں 2 مسئلے ہیں. اگر کسی نے کوئی پراپرٹی خریدا ہے، کوئی بھی چیز، پلاٹ ہے کھلا یا بنا ہوا گھر ہے، جو بھی ہے یا جو بھی چیز ہے، اگر اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اس پورے فلائٹ پر اور اس چیز پر کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر وہ 10 لاکھ کا فلائٹ ہے تو 10 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر وہ بیچنے کی نیت سے اس کو خریدا ہے، اگر بیچنے کی نیت سے اگر اس کو خریدا ہے تو اس پر کیا ہے کہ زکوٰۃ ہوگی اور پورے 10 لاکھ پر ہوگی. اگر 10 لاکھ کا ہو، 40 لاکھ کا ہو، 50 لاکھ کا ہو، اگر ہے نا کوئی بہت سارے لوگ بیچنے کا معاملہ کرتے ہیں کہ میں اس کو بیچ دوں گا، اگر اس کی نیت اس میں پائی گئی بیچنے کی تو کیا ہے وہ پورے 20 لاکھ اور 40 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر کسی شخص نے فلائٹ خریدا اس نیت سے کہ میں اس میں رہوں گا تو رہنے کی وجہ سے کیا ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی شخص نے فلائٹ خریدا اس نیت سے کہ میں بیچوں گا نہیں، تو اب کس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اب اگر اس پر خود رہ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب اگر اس نے اس پر کرائے پر دیا ہے تو اس کے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی اس کے مال یعنی 40 لاکھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ کرایہ جتنا آئے گا اس کے حساب سے حساب لگا کر کیا کریں گے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو 40 لاکھ کا فلائٹ ہے تو 40 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے اور بعد میں کرائے پر دے دیا ہے تو کرایہ جتنا آئے گا اس کے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کی اصل رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کیا سحری میں روزہ، دوسرا مسئلہ، کیا سحری میں روزے کی نیت کے بعد کھایا یا پیا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ سحری میں سحری کھا لی، پھر اس کے بعد وقت باقی تھا، اس سے پہلے اس نے نیت کر لیا، پھر اس کے بعد 10 منٹ باقی ہے تو
کھایا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ کھایا جا سکتا ہے. سحری کا صبح صادق تک آپ کو جتنا کھانا ہے کھا لیں. صبح صادق کے بعد اگر 1 سیکنڈ بھی اگر کسی نے کچھ کر لیا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. صبح صادق تک کیا ہے وہ کھا سکتا ہے, چاہے سحری کی نیت کی ہو یا نہیں کی ہو, سحری کیا ہے وہ کر سکتا ہے, کھا سکتا ہے. نیل پالش لگا کر وضو اور نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ نیل پالش لگا کر وضو اور نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھو نیل پالش لگا کر, یہ نیل پالش ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے ناخنوں پر کیا ہے تھم ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے وضو کا پانی اندر تک نہیں پہنچتا ہے. اس وجہ سے اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, ہے نا, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اس وجہ سے کیا ہے بچنا چاہیے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی ایسی نیل پالش کو استعمال ہی نہ کرے. کیوں کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہو رہی, ہماری وضو بھی نہیں ہو رہا ہے. ہاں اگر اب ایک بات ہوگی, اب اگر نیل پالش وضو کی پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا نیل پالش لگایا, اگر اس نیل پالش لگا کر نماز ادا کر رہی تو نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر نیل پالش ہے ہاتھ میں اور پھر اس کے بعد اگر وہ وضو کر رہی ہے تو وضو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایسے تھم ہوتے کہ اندر تک کیا اس میں پانی نہیں پہنچ سکتا ہے. اس وجہ سے کیا ہے نیل پالش لگا کر وضو کرنا اور اس کی نماز بھی درست نہیں ہو رہی ہوگی. عورتوں کے لیے پلکے اور مصنوعی ناخن لگانا کیسا ہے؟ عورتوں کے لیے پلکے بنانا اور مصنوعی ناخن لگانا کیسا ہے؟ عورتوں کے لیے پلکے بنانا ناجائز ہے, اور مصنوعی ناخن لگانا بڑے ہونے کے لیے, ہے نا, چلوڑنے کی جیسے بڑے ناخن لگانے کے لیے شوق آتے ہیں شادیوں میں جانے کے لیے, تو کیا ہے مصنوعی ناخن لگانا یہ کیسا ہے؟ تو مصنوعی ناخن لگانا یہ ناجائز ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بھی کیا ہے ناخنوں کو اپنے جیسی بڑے ہو جائے اس کو ختم کیا جائے, اس کو کاٹا جائے. تو مصنوعی ناخن لگانا کیسا صحیح ہو سکتا ہے نا, مصنوعی ناخن لگانا یہ صحیح نہیں. مصنوعی ناخن جو بناوٹی ناخن آتے ہیں بڑے بڑے مارکیٹ میں آ گئے تو اس کو لگا کر عورتیں جاتی ہے, تو جب ناخن بڑھانے سے منع کیا گیا حدیث میں, تو کیا ہے مصنوعی ناخن لگانا بھی کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور کیا عورت خوشبو لگا سکتی ہے؟ نہیں لگا سکتی ہے. عورت خوشبو لگا سکتی ہے, لیکن عورت خوشبو لگا سکتی ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایسی خوشبو استعمال نہ کرے کہ جو تمام چیزوں کو اور جگہ جگہ کو کیا ہے معطر کر دے. ایسی پہلے تو یہ لگائی نہ بلکہ گھر میں استعمال کر, لیکن مارکیٹ میں جا کر اس کو یہ کر کے کیا ہے یہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایسی خوشبو استعمال کرنا کہ تمام لوگوں کو کیا ہے اس کی خوشبو آ رہی ہو اور تمام لوگ اس سے معطر ہو رہے ہو, اور اسی طرح مارکیٹ یا بازار میں عورت جا رہی ہو تو حدیث میں اس عورت کو بدکار عورت کہا ہے. کیا ہے کہ بھی جو عورتیں بھی خوشبو لگا کر پرفیوم لگا کر کہ بھی اس طرح جاتی ہے کہ جن کی خوشبو تمام لوگ سنتے ہیں, بازار والے, مارکیٹ والے, شادی والے, تو ایسی عورت کو حدیث میں بدکار عورت کہا ہے. تو ایسی خوشبو استعمال کرے جو زیادہ نہ ہو, بلکہ بس معمولی ایسی خوشبو ہو تو کافی ہے, لیکن کیا ہے نہ استعمال گھر میں استعمال کرے تو بہتر ہے. روزے کی حالت میں ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں دیکھو قرآن کریم نے روزے کو فرمایا کہ لعلکم تتقون, تم تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ. اب تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمام ممنوعات کو دیکھنا حرام ہے. فلم ہے, سیریل ہے, یہ تمام چیزوں پہ میں وقت ٹائم پاس نہیں جا رہا ہے تو کیا کرو بھائی قرآن کریم کی تلاوت کرو. ہاں اگر روزے کی حالت اس کی وجہ سے روزے میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا تو بھائی روزے میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا, روزہ ہو جائے گا, لیکن اس کی وجہ سے دیکھنے کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوگا, اور یہ چیزیں ممنوعات ہے, حرام ہے. یہ چیزوں سے کیا ہے بچنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں. ویسے تو ویسی طور میں بھی عام حالت میں بھی ٹی وی ٹیلی ویژن میں فلم دیکھنا اور غیر محرم عورتوں کو اس میں دیکھنا یہ ناجائز ہے. یہ چیزوں کو کیا ہے بچنا چاہیے. روزے کی حالت میں ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھنا مکروہ ہے. عصر کے بعد تلاوت کرنا کیسا ہے؟ عصر کے بعد تلاوت کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت کا آئی بروز بنانا کیسا ہے؟ عورت کا آئی بروز بنانا کیسا ہے؟ یہ ناجائز ہے. ایک بالوں کو باریک رکیل بنا دینا یہ اللہ کی اس میں تخلیق میں تبدیل کرنا ہے. اسی طرح دانتوں کے درمیان ایک سوراخ نکال دینا تاکہ چمکیلے نظر آئے,
کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیل کرنا حرام ہے یہ چیزوں کو، تو اس طرح عورت کا عیب بروز بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بہت بڑے ہو جاتے ہو بال اور وہ بھدے نظر آ رہے ہیں تو اس میں معمولی اس کو کاٹ لے، لیکن کیا ہے سب برابر ہے، پھر بھی کیا ہے باریک رکیل لگانے کے لیے اور اچھا بننے کے لیے اس طرح کرنا یہ کیا ہے صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے۔ خلا کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ خلا کی عدت کی مدت کتنی ہے؟ خلا کی عدت شوہر کے گھر گزارنے کا کیا حکم ہے؟ خلا کے بعد بغیر کسی اور کے نکاح میں جا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے؟ عدت گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کرنا جائز ہے، کیا کرنا منع ہے؟ خلا کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ خلا ایک ایتھارٹی ہے عورت کے لیے کہ بھی طلاق کے اللہ رب العزت نے مردوں کو مکلف بنایا ہے۔ اب اگر شوہر ایک ایسا ظالم ہے کہ بھئی کہ جس کے چھٹکارا کیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا عورت کا، تو اس میں ایک ایتھارٹی اللہ رب العزت نے عورت کو دی ہے کہ وہ خلا لے لے، کہ بھی عورت شوہر کو کہے کہ بھی مجھے خلا دے دو، تو خلا طلاق ہی ہوگی، یعنی شوہر اپنے منہ سے کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی، یہ خلا ہے۔ یعنی اب اگر وہ شوہر خلا کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ خلا یعنی عورت کہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو، میں کیا کروں، آپ طلاق دے دو، تو کیا یہ ایک طرح کا خلا ہے، یہ ہو گیا خلا۔ اب اگر عورت شوہر اگر اس میں کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے طلاق دے دیا تو یہ خلا ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ خلا ہو جائے گا۔ یا عورت یہ کہے کہ میں تجھے اتنے پیسے دیتی ہوں تو مجھے طلاق دے دے، تو یہ بھی اگر وہ طلاق دے دے تو یہ کیا ہے؟ خلا ہو جائے گا۔ اب اگر اس شوہر نے عورت کو خلا دے دیا ہے تب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اب اگر اس عورت کو حیض آتا ہو تو 3 حیض اس کی عدت ہوگی، 3 ماہواری ان کا، یعنی جو عورتوں کو خون آتا ہے اس کے 3 حیض ہوگا۔ اور اگر عورت کو خون نہیں آتا ہے بلکہ اس کے خون بند ہو گیا ہے تو ایسی عورت کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایسی عورت کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ اگر عورت کو خون آتا ہے تو 3 حیض ہوگی، اور اگر عورت کو خون نہیں آتا ہے تو 3 مہینے اس کی عدت ہوگی۔ اور خلا کی عدت جب عدت گزارے گی تو کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں گزارے گی، جب تک وہ الگ نہ ہو جائے تو اس وقت تک کیا ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ اور خلا کے بعد بغیر کسی اور کے نکاح میں یعنی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے؟ تو شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ہے، جب تک عدت میں ہے تو اس صورت میں کیا ہے وہ ایک تو سب سے پہلے عدت میں ہے تو اس صورت میں کیا ہے وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے، نہ پیغام نکاح بھیج سکتی ہے، بلکہ کیا ہے وہ اس شوہر کے ساتھ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اور عدت گزارنے کا کیا طریقہ ہے، کیا کرنا؟ عدت گزارنے کا طریقہ ہے جس طرح گزارنا ہے ویسے گزارنا ہے۔ گھر میں کوئی ایسا روم خاص بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ روم میں کسی بھی روم میں جا سکتی ہے، پورے گھر میں رہ سکتی ہے، لیکن عدت کی حالت میں خوشبو کا تیل استعمال کرنا، تیل لگانا، بناؤ سنگار کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر بالوں میں جوئیں پڑنے کا اندیشہ ہے یا بال خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو اس وقت کیا ہے بغیر خوشبو والا تیل لگا لے۔ اور کیا کرنا؟ ہر چیز منع کہ بھی بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتی ہے، اگر شدید تقاضا تو جائے، رج اور غم خوشی میں کسی نہ جائے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کی شادی بیاہ ہو رہی ہے تو کیا ہے جانا جائز نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کے مسائل ہیں، اس کو ہم سمجھنے والے بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔